اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لم یزل عالما حیا قیوما سمیعا بصیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروا آباءکم تبرکم ابناءکم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت و عقیدت و احترام کے ساتھ محبوب خدا حضور احمد مجتبیٰ حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین ذات پہ درود و سلام کی ایک مرتبہ پھر حاضری پیش کریں۔ بلند آواز سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ کائنات کے اندر جو اللہ کریم نے رشتوں میں ماں جیسا پھول اولاد کو عطا کیا ہے، انسان اگر کہے کہ گلاب سے خوشبو زیادہ آتی ہے، لیکن وقت ایسا آتا ہے جب سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو گلاب کا پھول مرجھا جاتا ہے۔ بندہ کہے کہ مشک و عنبر کے اندر خوشبو زیادہ ہے، لیکن وقت آتا ہے وہ خوشبو ختم ہو جاتی ہے۔ رب نے جو دل کے اندر ماں جیسی خوشبو رکھی ہے، کائنات کے اندر بچہ اگر ایک دن کا ہو چاہے 60 سال کا ہو، ماں ویسے ہی خوشبو عطا کرتی ہے جیسے پہلے دن ماں عطا کرتی ہے۔ ماں کا رشتہ اللہ کریم نے بڑا حسین بنایا ہے، اور ماں کے قدموں کے اندر اللہ نے وہ جنت آباد کر رکھی ہے۔ انسان گھر کے اندر ماں کی غلامی کرے، رب جنت عطا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ پولیو کی بیماری سے ہاتھ بھی کمزور ہیں اور پاؤں بھی کمزور ہیں، اور ایک چھوٹی سی تلوار لے کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اشتاق الجہاد ولا اقدر علیہ۔ حضور، جہاد کا دل کے اندر شوق بڑا ہے، تڑپ بڑی ہے، لیکن مجبوری ہے حضور، ہاتھ اٹھانے کی قابل نہیں ہوں، پاؤں کے اندر طاقت نہیں کہ میدان جنگ کے اندر میں جرأت کے ساتھ لڑ سکوں، لیکن دل کے اندر چاہت ہے، شوق ہے، شہید ہو جاؤں اللہ کی بارگاہ میں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حل باقی یا والدائے کا، کیا تیرے گھر کے اندر ماں اور باپ کوئی ایک زندہ ہے؟ وہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر ٹھنڈک پڑ گئی، عرض کیا حضور ہاں میری ماں زندہ ہے۔ کریم آقا نے ارشاد فرمایا جا اپنے گھر چلا جا اور ماں کے قدموں کو چوم لے، ماں کے قدموں کو تھام لے، انت حاجن و معتمر و مجاہد۔ کریم آقا نے فرمایا جا ماں کے قدموں کو بوسے دے، جا ماں کے قدموں کو چوم، اور جا ماں کی خدمت کر۔ ماں کے قدموں کو چومے گا، ماں کے قدموں کو تھامے گا، اللہ کریم گھر بیٹھے تجھے حج کا ثواب عطا کر دے گا، تجھے کئی عمر کا ثواب عطا کر دے گا۔ اور یہ دل کے اندر چاہت لے کے آیا ہے وہ مجاہد ہونے کی، اللہ کریم تجھے غازی بھی بنا دے گا۔ ماں ایک وہ دل رکھنے والی ماں ہے اور وہ تڑپ رکھنے والی ماں ہے۔ اگر ماں کے دل سے ایک آہ بھی نکل جائے ایسی اولاد کی کامیابی کے لیے، تو اللہ کریم اولاد کو کامیاب کر دیتے۔ آخری حدیث پاک اور میری حاضری مکمل ہوگی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے سفر کرتے مدینہ پاک پہنچتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں۔ مسجد نبوی شریف کا حسین ماحول ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو عامر، اے ابو موسیٰ اشعری، بتا تمہارے یمن میں فلاں رنگ کی ایک عورت تھی، لب و لہجہ اس طرح ہے، اس کا شکل و صورت اس طرح ہے، کیا وہ آج بھی زندہ ہے؟ ابو موسیٰ اشعری نے عرض کیا حضور ہے تو زندہ، لیکن آپ کیسے جانتے ہیں؟ حضور ہمارے محلے کے قریب رہتی ہے، لیکن حضور آپ اس کو کیسے جانتے ہیں؟ کریم آقا نے فرمایا اللہ کریم نے اس کے گناہ سارے معاف کر دیے ہیں، اللہ کریم نے اس کو جنتی بنا دیا ہے۔ وہ دونوں صحابی حیران ہو گئے، حضور اس کے عمل ہمارے سامنے تو ایسے نہیں تھے جو نظر آئیں کہ یہ عورت جنتی ہے،
کریم آقا نے ارشاد فرمایا ایک دن یمن کی پہاڑیوں پہ صدا بلند ہوئی، اے یمن والو یمن کو خالی کر دو، یہاں ڈاکو آنے والے ہیں، حملہ کر دیں گے، تمہارے جوانوں کو مار دیں گے، تمہارے بچوں کو قیدی بنا دیں گے اور تمہاری عورتوں کو باندیا بنا دیں گے۔ سارا یمن خالی ہو گیا۔ یہ ایک عورت تھی اور اس کی ایک بڑھیا ماں تھی، ہڈیوں کا فقط ڈھانچہ تھی۔ اس عورت نے کہا ہمارا سہارا تو کوئی نہیں، میں اکیلی عورت اور ماں ہے وہ بھی کمزور ہے۔ کریم آقا نے ارشاد فرمایا اس نے ماں کو بیکار نہ سمجھا، یہ تو ماں ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، اس کو چھوڑ دوں ڈاکو کیا کریں گے، لیکن کہا ماں تو میرے لیے غنیمت ہے۔ اس عورت نے ماں کو کندھوں پہ اٹھایا اور دور جنگل میں لے گئی، اور جب تھکی ہاری نہ اور ماں کے سامنے ایک مضبوط دیوار بن گئی، کہا کہ اگر آنے والا ڈاکو سامنے سے حملہ کرے گا پہلے خود کو شہید کرا دوں گی، ماں پہ آنچ نہیں آنے دوں گی۔ کبھی دائیں جاتی ہے، کبھی بائیں جاتی ہے، کبھی پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے۔ ساری رات گزر گئی ماں کا پہرا دیتے ہوئے، رب کو یہ ادا جو پسند آئی، اللہ کریم نے ایمان بھی نصیب کر دیا، سارے گناہ بھی معاف کر دیے۔ انسان زندگی کے اندر ماں کی غلامی کر جائے، خدا کی قسم یہ دنیا بھی سنور جائے گی اور لحد بھی منور ہوگی، اور قیامت کے دن بھی وہ قیامت بھی اس کے لیے روشن ہوگی۔ اللہ کریم آپ کی اور میری حاضری مرحومہ ماں کے حق کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم ماں کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین آمین۔